سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ معزز متعلمین اور متعلمات، طالبین اور طالبات، دورہ میراث ہم شروع کر رہے ہیں، لیکن اس میں مین چیز ہمارے سامنے آج سے 800 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب سراجی کا مصنف سن 600 ہجری میں فوت ہوا تھا۔ آج 1441 ہجری ہے، آخری مہینہ ہے۔ سراجی ہمارے سامنے ہے۔ اس سراجی کی عبارت کی روشنی میں اور اس کی ترتیب میں ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم سبق لکھواتے ہیں، لہٰذا ہر طالب علم کے پاس کاغذ اور قلم ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آن لائن کافی طلبہ شریک ہیں۔ تقریباً ابھی مجھے عبید صاحب بتا رہے تھے کہ 350 کے قریب ہو گئے۔ اس وجہ سے سوالات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جب سبق ختم ہو جائے گا سوال کریں گے، اور سوالات اختلافی نہیں ہوں گے، مذہبی اور سیاسی کوئی بھی سوال نہیں ہوگا۔ کتاب کے متعلق، وراثت کے متعلق جو بھی آپ کو سمجھ نہ آئے سوال کر سکیں گے، لیکن وہ سبق کے ختم ہونے کے بعد آپ براہ راست مجھ سے سوال کر سکیں گے اور میں اس کے جواب دینے کا ذمہ دار ہوں گا۔ میں نے سراجی کا خطبہ ذکر کیا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب العالمین ہیں، تعریف شاکرین کی، صلاۃ و سلام ہو ساری مخلوق کے افضل اور خیر آدمی پر جن کا نام محمد ہے، اور آپ کی آل پر جو طیب اور طاہر ہے۔ اس سے پہلے قاری صاحب نے قرآن مجید کی سورہ نساء سے 3 آیات کا ذکر کیا یا تلاوت کی، بطور تبرک بھی اور بطور سبق بھی۔ یہ 3 آیات علم میراث کی بنیاد ہیں۔ مفصل علم میراث اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس علم کے علاوہ کوئی دوسرا علم ایسا نہیں ہے جس کو مفصل اللہ تعالیٰ نے خود نازل فرمایا ہو۔ تو ان آیات کا ترجمہ سن لیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، وصیت کرتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ، یعنی حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے ہے مثل 2 عورتوں کے حصہ کے، مذکر کو جو حصہ ملے گا 2 عورتوں کے برابر ملے گا حصہ۔ یہ آیت مخصوص من البعض ہے یا مخصوص البعض ہے، اس میں قاتل داخل نہیں ہے۔ ابھی آپ پڑھیں گے مبانی ارث، قاتل کے لیے یہ حکم نہیں ہے، غلاموں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اسی طرح یہ حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی نہیں ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ نَسْلَتَيْنِ، اگر اولاد میں 2 عورتیں یا 2 سے زیادہ عورتیں ہیں، ان کے لیے ترکہ کا 2 ثلث ہیں، فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مَا تَرَكَ، اور اگر ایک اولاد ہے تو اس کے لیے نصف ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، میت کے والدین کے لیے سدس ہے ترکہ سے، ماں باپ کے لیے سدس ہوگا، باپ کے لیے بھی اور ماں کے لیے بھی۔
بشرطے کہ ان کی اولاد ہو. ولد لڑکے کو بھی کہتے ہیں، لڑکی کو بھی کہتے ہیں. اور اگر میت کی اولاد نہیں ہے، ماں باپ اس کے وارث بن رہے ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، 1/3. باپ کا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ وہ اس صورت میں اسبہ بن جاتا ہے. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر میت کے بھائی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. اخوت جمع ہے اس لیے 2 بھائی ہوں گے تو ان کو چھٹا حصہ ملے گا. وصیت کے بعد، جس کی وصیت کی میت نے، اور دین کے بعد. قرآن مجید کی ترتیب میں وصیت کا ذکر پہلے ہے اور دین کا بعد میں ہے، لیکن حقیقت میں دین مقدم ہے وصیت پر. آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور تفسیر میں اس کا جواب ہے. آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے آبا اور تمہارے بیٹے ابنا. علماء کہتے ہیں کہ ابنا سے مراد یہاں اولاد ہے، یعنی بیٹیاں بھی مراد ہیں. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے تمہارے لیے نفع زیادہ کن افراد میں ہے. یہ اللہ کا فریضہ ہے، بے شک اللہ علیم اور حکیم ہے. اس میں اشارتاً تنبیہ ہے کہ عادت ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹے نافع ہوتے ہیں، ماں باپ کے لیے انفع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس میں یہ بات نہیں ہے. تمہیں معلوم نہیں ہے اس بات کہ لڑکی بہتر ہے یا لڑکا بہتر ہے، لہذا ہر ایک کو اپنا حصہ ملنا چاہیے، لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی. کون تمہارے حق میں انفع ہوگا وہ اللہ کو علم ہے، تمہیں علم نہیں ہے. تمہیں چاہیے کہ سب کا حصہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ تم ادا کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، فریضۃ من اللہ ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا ہے اور باحکمت ہے. پھر اگلی آیت میں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ مَن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر تمہاری بیوی فوت ہو گئی ہے اور اولاد نہیں ہے تو شوہر کو نصف ملے گا، تمہارے لیے نصف ہے. اور اگر اولاد ہے فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پھر ربع ملے گا. تفصیل آ رہی ہے. مَا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وہی جو چھوڑ کے گئی ہیں وہ. اب بیوی کا حصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. بیوی کے لیے 1 ہو یا 2 ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں، چوتھا حصہ ہوگا. اگر مرنے والے شوہر کی اولاد نہیں ہے، اگر اس کی اولاد ہے تو بیوی کے لیے ثمن مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بها أو دین. اگر مرد یا عورت کلالہ ہے، کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کا باپ بھی نہ ہو اولاد بھی نہ ہو. مرنے والا شخص ایسا ہے، کلالہ ہے، اس کا 1 بھائی ہے یا 1 بہن ہے، تو بھائی اور بہن کے لیے چھٹا حصہ سدس. اور اگر 1 بھائی 1 بہن سے زائد ہیں، 2 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں، 1 بھائی اور 1 بہن، ایسی 21 صورتیں آئیں گی میراث میں. تو فرمایا پھر بھائیوں کے لیے کلالہ کی وراثت میں ثلث ملے گا ان کو. واللہ علیم حلیم. تلک حدود اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے جو ہم نے بیان کیا یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو ان حدود کے مطابق عمل کرے گا، حصص کی تقسیم کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
اللہ تعالیٰ اس کو جنات میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس شخص نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور ان حدود سے تجاوز کیا، حقوق سے تجاوز کیا، بنات کو، اخوات کو شریعت کے مطابق حصہ نہیں دیا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، حد سے متعدی ہوا، تجاوز کیا، يُدْخِلْهُ نَارًا، وہ جہنم جائے گا۔ بیٹوں کا خیر خواہ، بیٹیوں کو محروم کرنے والا، بہنوں کو محروم کرنے والا خصوصاً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، پیر ہو یا غیر پیر ہو۔ زیادہ تر پیروں پہ اس لیے کہتے ہیں وہ ہماری کمپنی کے لوگ ہیں، یا مولوی ہو یا مفتی ہو، خالداً فیہا، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اس کے لیے عذاب مہین، اہانت والا عذاب ہوگا۔ آج چونکہ افتتاح ہے تو صاحب کتاب نے بطور تبرک علم میراث کی فضیلت کے لیے حدیث نقل کی ہے۔ سراجی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے سامنے ہوگی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں شاید، اب میں نے تو یہ لکھوائی تھی، بہرحال آپ لکھیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ ترجمہ اس کا واضح ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا فرائض سیکھو۔ فرائض فریضہ کی جمع، اس کے کئی معنی ہیں۔ ہماری بحث علم میراث میں ہے، اس لیے ہم اس کا معنی فرائض سے علم میراث لیتے ہیں، یا حصص، وہ حصے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارثوں کو عطا فرمائے ہیں، ان کے متعلق حکم ہے کہ وہ جانو، ان کا علم حاصل کرو۔ تعلم الفرائض، صرف تعلم کافی نہیں ہے، وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ۔ دوسرا نمبر یہ کہ وہ آپ نے سیکھا تو پھر سکھائیں بھی، استاد بھی بنیں، جو کہ ہم لوگ استاد نہیں بنتے، پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد نسیم منسیہ ہو جاتا ہے علم میراث، اور پڑھانے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ یا رسول اللہ یہ حکم کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے فإنها نصف العلم، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے۔ علم میراث یہ آدھا علم ہے۔ اب آدھے علم کی تعویل، یہ آدھا علم کیسے ہے؟ یہ تو فقہ کے ابواب میں سے ایک چھوٹا سا باب ہے۔ اب فقہ دیکھ لیں آپ، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الصیام ہے، کتاب الوضوء کے اندر کتنی ابواب ہیں۔ علم میراث تو در مختار کے آخر میں چھوٹا سا ایک باب ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ یہ آدھا علم ہے۔ اس میں علماء نے کافی جوابات دیے ہیں۔
اور میں معنی کے لحاظ سے کہ حضور علیہ السلام نے اس کو آدھا علم کیوں فرمایا؟ ایک جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کو آدھا علم بیان فرمایا ترغیب کے لیے، لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے کہ یہ مرغوب علم ہے اور اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا ہے ہمارے علماء نے کہ مالک بننے کے دو سبب ہوتے ہیں، ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری۔ اختیاری جیسے ہیبہ ہے، شراء ہے، خریدے ہیں آپ کوئی چیز، میں یہ گلاس خریدتا ہوں تو میں اس کا مالک بن جاؤں گا، آپ مجھے گفٹ کرتے ہیں تو میں مالک بن جاؤں گا، یہ میرے اختیار میں ہے، اختیاری ہے۔ اور غیر اختیاری یہ ہے کہ میں چاہوں یا نہ چاہوں میں مالک بن جاؤں۔ تو علم میراث یہ سبب غیر اختیاری ہے، مالک بننے کا، کسی شخص کے مالک ہونے کا یہ سبب غیر اختیاری ہے، اور باقی جتنے علوم ہیں وہ اختیاری ہیں، اس لیے اس کو آدھا علم کہا گیا۔ جب انسان فوت ہوتا ہے اس کی روح پرواز کرتی ہے اور بدن سے روح نکلی ہوتی ہے، اور تمام ورثہ جو مستحق ہوتے ہیں اس کے مال کے حصہ دار بن جاتے ہیں اور مالک بن جاتے ہیں، اس لیے اس علم کو آدھا علم فرمایا گیا۔ ایک اور جواب بھی علماء نے دیا ہے کہ جتنے علوم ہیں ان کا تعلق حیات کے ساتھ ہے، بندہ زندہ ہے تو صلاۃ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صوم بھی ہے، بیع شراء بھی ہے، سب علوم کا تعلق بندے کی حیات کے ساتھ ہے، لیکن یہ واحد علم ہے اس کا تعلق بندے کی ممات کے ساتھ ہے، جب مرتا ہے تو اس کے بعد اس کا آدھا ہے، اس کا ربع ہے، اس کا چوتھا حصہ ہے، آٹھواں حصہ ہے۔ لکھنا ہے تو لکھتے بھی جائیں ساتھ، پہلے تو ہم بالاستعاب لکھواتے تھے۔